أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وحوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. حضرات شب معراج کا جلسہ ہے جو ہر سال اسی طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کی خصوصیات تفصیلات آپ جب سے سماعت فرما رہے تھے اختصاری انداز میں میں پیش کروں. جب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سنیں اب میں آپ کے سامنے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد کی معراج اور اپنی معراج کس طرح سے ہوتی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کی معراج پھر اس کے بعد ابھی بھی ہے یا نہیں ہے اس کا بھی، کیونکہ یہ وقت عبادت کا اسراف کی جو ہے بہت فضیلت اور عظمت دی گئی. انسان روز عبادت ذکر نہیں کرا، کم سے کم اس وقت میں بھی کم سے کم سننے سے بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہماری ترقی کر سکتا ہے. اور آج کے معنی جو ہے شب معراج، حدیث میں آیا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور قرآن مجید میں معراج کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے معراج. قرآن میں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو سیر کرانے کے واسطے. تو قرآن مجید کے اندر سیر کرانے کے واسطے لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے لے گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ خود سبحان لے کے گیا. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے براق پر آ کے، تفصیلات سے آپ سمجھ فرما لیں. لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. اللہ تعالیٰ نے خود جو سبحان کی ذات ہے، جو صفت ہے، وہ جو ہے اپنے بندے خاص کو لے گیا. اب اس طرح سے کس طرح سے غور کریں گے؟ کیونکہ علم قرآن ایک ایسی چیز ہے جس طرح سے غور کرتے رہیں گے اسی طرح سے تم کھلتے رہے گا اور آگے بڑھتے رہیں گے، سینے کو کھلتے رہے گا. ایک ہی آیت ہوتی، الگ الگ انداز میں اس کو بیان کیا جاتا، کیونکہ انسانوں میں جو ہے اس کو اضافہ ہو جائے، طریقہ سمجھ میں آ جائے. قرآن کی ہر بات ایک ہی ہے لیکن اس کے سمجھانے کے انداز الگ ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے طبیعتوں میں بھی الگ الگ ہے، کسی گرم مزاج، کسی سرد مزاج، کسی کی بلغمی مزاج. اس طرح سے چار عناصر ہے، ان چاروں طرح سے انسانی آگ، ہوا، پانی، مٹی. اللہ تعالیٰ کو ان سے ہر ضابطے سے ایک بات سمجھانے کی. تو اسی طرح سے اب وہ اللہ تعالیٰ معراج لے گیا. اب میں تھوڑا بندے کی معراج بتانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجا، جبریل علیہ السلام کو لے کے گئے. پھر یہاں اس میں سبحان کی صفت، اور سبحان کا صفت کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود میں لے کے جاؤں گا بول کے بولا تھا. یا وہاں جو ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کے جا رہا ہوں. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا، نہ یہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے، نہ جبریل علیہ السلام کا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر ہے. اللہ کی صفت ہے سبحان، اس سبحان کی صفت ہے. تو اس میں بھی ہم کو جو ہے غور طلب ہے. اسلام کیا ہے؟ لعلکم تتفکرون، غور فکر کرنے کا ہے. ہر بات ہے غور فکر کرنا ہے. خالی جو سننی ہے سمجھ گیا اس میں کیا تھا؟ علم قرآن بہت زیادہ اس میں غوطہ زن ہو جانا. جیسا سمندر کی تہ نہیں لا سکتا انسان، ایسا ہی جو ہے علم قرآن کی تہ نہیں لا سکتا. اور خدا کے مقام کو کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ انسان نہیں بتا سکتا. خالی تعریف کرتے گزرنا ہے، کتنا ہے کیا ہے نہیں پیش کر سکتے ہم. صرف تعریف، جہاں تک ہم جتنی تعریف کرے گا. تو اس طرح سے جو ہے سبحان نے جو ہے جو اللہ کی جو صفت ہے پاکی، اور بندے عبد اور سبحان کی جو تعلق ہے، اب بولتے پاک کرنے والا، پاک ذات ہے، اور اب کے معنی فرمانبردار. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے. اب آپ دیکھیں گے معرفت جاننے والے، علم قرآن جاننے والے اس بات کو تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ حضور سے کوئی جدا ہی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدا تھے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں جدا تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ تھے.
بلکہ جو ہے اللہ خود آپ کے اندر ہو کر کام کر رہا تھا. پھر یہ لے جانا لانا کیا ہے؟ اس بات کو غور کرنا چاہیے ہم. لے جانا لانا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس میں کچھ راز اللہ تعالیٰ بتانا چاہا. سبحان کے معنی جو پاک ہے, جو پاک ہو گیا وہ وجود جو ہے بندے کو جو اطاعت کرتا ہے, فرمانبرداری کرتا ہے, اس کی معراج کراتا ہے. اللہ کے رسول کی معراج نہیں ہے. اللہ کے رسول کی معراج بتانے کا ہے. ایک وہ بتا جا رہا, قرآن میں اللہ حضور سے مخاطب ہو رہا, یا ایھا النبی یا ایھا المدثر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے نہیں ہے قرآن, ہدایت امت کے لیے ہے, نسل انسان کے لیے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے نازل کر رہا ہے قرآن. کسی انسان پر نازل نہیں ہوا قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ نبی سے بات کرتا ہے, لیکن ہدایت امت کی ہے. آپ کی تعلیم قل کنتم تحبون اللہ فاتبعوکم اللہ, فرما دو کہ اے میرے حبیب, جو آپ کی اتباع کرے گا میں اس سے خوش ہو رہا ہوں, میں اس سے مجھے دیکھنا چاہ رہے, مجھ سے محبت کرنا چاہ رہے, تو میرے حبیب کی اتباع کروا رہا. پھر آپ کا جو ہے لے کے جانا لانا کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور. دوسری آیت ہے, دوسرا حصہ ہے اس کا, آپ کی اتباع کریں گے تو میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ کیا ہے حقیقت میں؟ جو سبحان کی جو صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہے, ایسا ہی آپ کے صفاتوں کا وقتاً فوقتاً اظہار ہوتے گا. یہاں جو ہے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کے مقام پر ہے, اور بندے جو ہے اب یہ مقام پہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کی معراج کرا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کرا رہے. معراج کس کو بولتے ہیں؟ پہلے معراج کے معنی ترقی ہونا. اس میں یہ آیت میں جو ہے آپ آیت میں سمجھ نہیں آتا, آیت نے معنی حدیث میں کیا ہے؟ معراج بول رہے. تو معراج ہے آیت سے دیکھیے, سبحان الذی اسرا, لے گئے اپنے بندے کو اسرا کی طرف, اقصی کی طرف. مسجد حرم جو مسجد بیت المقدس ہے, کعبۃ اللہ ہے, وہ مرکزیت ہے اسلام کا. اب کنارہ اقصی کے معنی کنارہ, تو اس مقام پہ لے جانے والا کون ہے؟ تو اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحبت میں رکھے, ان کو پاک صاف کرے, ان کے اندر علم قرآن بھر دیے, ان کے اندر اللہ کا عشق بھر دیے, تمام بتوں کی ختم کر کے ایک خدا کے ساتھ کو باہر ان کے دل میں صحابہ کے دل بڑھائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کا بھی عشق پیدا کرے. اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عشق ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ بولنے کے بعد میں اگر محمد رسول اللہ نہیں ہوتا تکمیل نہیں ہوتا. انہیں مسلمان نہیں کہلا سکتا, انہیں ایمان والا نہیں کہلا سکتا, انہیں اللہ کا محبوب نہیں کہلا سکتا. اللہ کا محبوب کے لیے یہ دونوں کا جملہ کا ضروری ہے. تو ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرائے. جب ایک عام انسان تھے اور ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چلتے پھرتے مردوں میں سب سے پہلے زندہ ہونے والے ابو بکر صدیق ہیں. تو آپ کو علم قرآن بھر کے, اپنی روح بھوک کے, اپنا علم دے کر, اپنے اوصاف بتا کر, اپنی اتباع کرا کے جو ہے ان کو آگے بڑھا دیا. تو اسرا کے معنی آپ ہاتھ پکڑ رہے ان کا, ہاتھ سے مراد آپ کی بیعت کی ہے, آپ کا کلمہ پڑھا ہے, وہ ترقی پائے. پھر اس کے بعد میں ختم نہیں ہوئی معراج. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, عمر رضی اللہ عنہ کی, یہ صحابہ کرام کی معراج کے بعد میں اختتام نہیں ہے. اب یہاں سے بعد ان کی معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ہوگی, ایسا نہیں. پھر دیکھیے آپ حضرت پیران پیر کی معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اتباع میں, صحابہ کی اتباع میں, اہل بیت کی اتباع میں ان کی معراج ہوئی. اس کے ساتھ حضرت صحابہ کے ساتھ میں حضرت امام حسین علی مقام, اس کے ساتھ تابعین, اس کے بعد اولیاء اللہ کی معراج ہوئی. حضرت خواجہ کریم ناصر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں بیعت کرنے کے بعد میں اپنے مدینہ منورہ کو لے آ کے آپ فرماتے میں نے بندے کو میں نے سنوارا, سکھایا, میرا علم جو ساری قابلیت اس کے اندر ڈالا, اور یہ بہت بہترین قابل ہے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے وہاں, اے خواجہ تمہیں جو ہے ولایت عطا فرمایا, ہندوستان کی ولایت عطا فرمایا, ہندوستان کے اندر جاؤ, تبلیغ کرو, اسلام میں لاؤ. تو یہ عطا کرے حضور, عطا رسول عند الاولیاء بولتے آپ. تو کیا ہے, ان کی معراج کر دی, ان کو سوارے, پاک صاف کرے, علم قرآن دیے کون, حضرت عثمان ہارونی.
یعنی انہیں بھی ترقی دی، لیکن اس کے مقام پر اس کا خاتم النبیین کا مہر جو لگ گیا، امام الانبیاء کا مہر لگ گیا، ولایت عطا ہوگی ہندوستان کی، تو یہاں بھیجیے، تو یہاں کیا کریں آپ کی معراج ہوگی، پھر ہندوستان میں آ کر آپ دوسروں کی معراج کریں۔ معراج کیا ہے؟ ترقی ہونا، آگے بڑھنا، یعنی اسرافیت تھی، بندے سبحان کی صفت پہ آ کر حضرت غریب نواز صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی معراج کرے۔ اسی طرح غریب نواز، بندے نواز، یہ سب معراج کرے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر جس زمانے میں وجود آتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے، اس کے نشانات بیانات کے ساتھ میں جو ہے بھیج کر وہ معراج کرانے والا وجود ہے۔ پہلے اس کی معراج اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، انتخاب کرنا بھی معراج ہے، تو اس کے ساتھ اس کا ثبوت، اس کے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہونے کے بعد میں ایک منٹ میں اس زمانے کے، کیونکہ ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا، نصیحت کرنے والا، نہ ترقی دینے والا نہ بھائی، حدیثوں میں بھی آیا اور ہندوستان کے پیشنگوئوں میں بھی آیا، حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب العالم کا وجود کو جو ہے اس زمانے کے اندر معراج کرا۔ آپ اپنے گاؤں کے، دیہات کے، ہر مکتب کے فکر کے لوگوں کو لا کر آپ نے اپنے زمانے مبلغ بنائے کہ ان کی معراج کر دی، پھر ان کو چھوڑیے، جاؤ گاؤں جاؤ، دیہات جاؤ، اسلام کی تبلیغ کرو۔ انہوں بعد میں کیا ہے نا، کسی کام کے لیے تھے، کسی مصرف کے لیے تھے، لیکن حضور آپ کی بیعت لے کر آپ کا ساتھ دینے کے بعد میں ہزاروں سینکڑوں انسانوں کو جو ہے ان کو اسلام کا تعارف دیے، اللہ کا تعارف دیے، اس کے اندر داخل کرے اور ان کی معراج کرا دیے۔ تو وہ ترقی بڑھا، آگے بڑھا دیے، یعنی اپنے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، سبحان کے ذریعے سے آگے بڑھا دیے، ان کی ترقی کرا، یہ معراج ہے۔ اب اس کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں ہر کوئی دعویٰ کر سکتا میں معراج کرانے والا ہوں، میں ترقی کرانے والا ہوں، لیکن اس کی بھی کچھ نشانات، کچھ علامات ہوتے، حدیثوں میں بھی ہے، اور اسے یخرج رجل من امتی یقول من امتی ینزل القطر من السماء، میری امت سے، میری آل سے ایک شخص کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ میرے احسانات کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بارش کا نشانہ ہے۔ تو یہ حضرت مولانا صدیق صاحب عالم جان جاتے تھے بارش کا نشانہ تھا، بارش کسی انسان کی قدرت کا معاملہ ہے، آپ جہاں جاتے دین کے کام کی واسطے تو بارش آتی تھی، تو یہ کس کی بس کی بات نہیں۔ ہم جو ہے ہمارے پیر مرشد بلکہ ہم تعریف نہ کریں، بلکہ جو ہے اس عملی وجود کا ایک نمونہ پیش کرو اگر پہچاننے کے لیے، جو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ کے نشانات 56 نشانات ہیں جسمانی، وہ سرسری سنایا تھا، پھر تھوڑے دو چار تشریح کر کے اختتام میں لگے، کوئی زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ۔ آپ نے جو ہے 56 نشانات ہے جسمانی اور اخلاقی نشان، ان نشانات والا وجود آئے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ بلکہ بتایا گیا۔ ایسا غریب نواز کا نشانات دکھائے گئے، پیرانے پیر کے نشانات بتائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات بتائے گئے، ایسا ہی کوئی وجود موضوع وجود آتا، اللہ کی طرف سے آتا، انتخاب کرنے والا آتا، اس کے ساتھ کچھ نشانات ہوتے، یعنی لوگوں کو پہچاننے کی وجہ سے آسانی ہو جائے۔ ایسا ہی جو ہے مولانا صدیق دیندار چند صاحب العالم خدیس کی جو ہے نشانات ہے۔ آپ کا پہلا نشان ہے کہ 1860 کے شالیان کے مطابق 1886 عیسوی کے مطابق 1303 ہجری میں پیدا ہوگا، پیدا ہونے کی تاریخ۔ دوسرا 1845 کے شالیان کے مطابق ظاہر ہوگا، یعنی 40 سال کی عمر میں 1845 میں گئے، پھر اس کے ساتھ 1924 سرکاری تاریخ اور 1343 چاند کی تاریخ، دوسرا نشان۔ تیسرا ماں باپ کا 7واں بچہ ہونا۔ چوتھا نشان نکاح ثانی کے بعد پیدا ہوگا۔ پانچواں نشان وکٹوریا آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوگا، یعنی آپ کی ماں کا نام عامرہ رہے گا۔ چھٹواں پیر کے دن پیدا ہوگا، پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا ولادت ہوئی، پیرانے پیر کی ولادت ہوئی، ایسا پیر کے دن پیدا ہوگا۔ ساتواں کلیانی علاقے میں پیدا ہوگا۔ اب ایک موضوع اس علاقے کا، اس گاؤں کا نام بھی ہے، اس شہر کا، تو کلیانی علاقہ اس زمانے میں یہ بالن پیٹ بلکہ گاؤں ہے، تو یہ حکومت جب راجہ پجڑ اس طرح پہلے جب اس زمانے میں پشنگیوں کے رسل، اس زمانے میں یہاں کی حکومت تھی، بہت بڑی حکومت تھی، تو بہت دور دور تک خرابات تک یا ادھر سے یہ اس کا علاقہ آ جاتا تھا ایک زمانے میں، تو اسی طرح سے اس کا کلیانی میں علاقہ رہے گا۔ تو 7واں 8واں جو ہے اس کا رنگ زرد اور سرخ رہے گا۔ 9واں وہ کاہو پہنا ہوگا، یعنی جبے جو ہے پہنے کپڑے۔ یہ حدیثوں میں، قرآن میں، اس میں اولیاء اللہ کی پیشنگوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب حضرت جمع کریں، اسے سرسری بتا رہا ہوں پوری ہے۔ تو 9واں 10واں جو ہے چاند پیشانی نہیں ہے، آپ کے اوپر پیشانی نہیں۔ 11واں وہ داڑھی رکھنے والا ہوگا، انسان کیسے بھی ہو سکتے ہیں، داڑھی رکھنے والے نہیں رکھنے والے، لیکن آپ کی داڑھی رکھنے والے نہیں۔ 12واں جو سر میں بال رکھنے والے جڑا داری۔ 13واں وہ جو ہے
कमल रखने वाले ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा काली कमल रखते थे, काली कमल सुन्नत के मुताबिक काली कमल। 14वां पैजामा पहने रहे। 15वां हाथ में कुरान करीम होगा। 16वां दूसरे हाथ में नागवेद होगी। 15वां 17वां जो है पैर में जूता पहने रहेगा। 18वां सर पर अमामा होगा। और 19वां जो है तीर कमान होगी हाथ में, निशान हाथ के जिस्मानी निशान भी है तो तीर कमान होगी। 20वां बैल का निशान होगा। 21वां डमरू के डुगडुगी होगी। 22वां उंगलियों में चक्र और शंख डुल जाते तो 5 शंख थे हाथ के उंगलियों में। 23वां उंगलियों में 3 चक्र थे। और 24वां हाथ में झंडे का निशान था। 25वां हाथ में कुराड़ी का निशान। 26वां निस्फ आदमी का निशान था। सब जंगजों की कैफियत है। 27वां ये लिंग था। 28वां चुमटा था। 29वां तस्बीह थी। 30वां त्रिशूल था। 31वां यानी एक हुदूद था आपका जो वो पीठ पे था। 22वां मातेदी से निकला यानी किसी नौकरी वगैरह तजारत के लिए मातेदी से सख्त निकला था। 24वां वो भीख मांग कर रहेगा। 37वां खिजा पर दिल रहेगा। 35वां वो सैयद खानदान से होगा। 36वां नरम के साथ नरम होगा। 37वां गरम के साथ गरम होगा यानी मिजाज गरम सनी होती ना ऐसा मिजाज की बता रहे। 38वां 52 साल इलाका जहां कुड़ेकल बसप्पा का मजार है बगैर शादी का है, जिसके अंदर जो है ये कर्नाटक में बीजापुर के करीब आता है तो बगैर शादी का है। आप गुलबर्गा में जिले में थे हीरापुर गांव में, वहां से जब आया तो उधर चले गए थे तो शादी नहीं हुई थी। आप 38 साल 38वां 39वां जो है वो बच्चे वाला होगा। 40वां तालीकोट में पहली शादी करेगा है। 39वां जो है 8 साल गुप्त दौरा करेगा। 40वां वो तालीकोट में पहली शादी यानी हज़रत साहब आलम की पहली शादी तालीकोट के जिले में तालुक में। 41वां 41वां कमाल का सिपाही का। 42वां दूसरी शादी बसवानगुड़ी में पीर के दिन शाम में हुई। तीसरी शादी मंगल को होगी। 44वां चौथी शादी इतवार को होगी। 45वां हर एक औरत का महर 350 यानी 39 तोले सोना, उस जमाने में 1000 रुपए कीमत थी। 46वां 46वां वो बच्चे वाला होगा। 47वां सैया होगा। सैया पर पसखत हो गए यानी एकदम ऊंचे पे रहेंगे बिल्कुल दरमियानी इस तरह। और 48वां वो सैया होगा यानी हर वक्त आप दौरा करते रहेंगे। 49वां वो उसके दुआओं से बारिश आएंगी। 50वां छोटों में छोटा बड़ा बड़ा। 51वां उसकी अकल तक किसी इंसान की रसाई नहीं पहुंची, उसके वजूद तक किसी इंसान की रसाई नहीं हुई। 53वां 52वां वो त्रिकाली गाने होगा, तीनों जमाने का इल्म रखने वाला। 53वां 54वां वो बादशाहों का मुलाकात होगा। 53वां बादशाहों का मुलाकात होगा। 54वां बादशाहों का बादशाह होगा। 55वां वो जो है मुख्तलिफ जबानें बोलेगा। 56वां 11 मकतूबात तहरीरात पढ़ेगा। ये 56 निशानात हैं। तो ये निशानात में सरसरी सुना दिया क्योंकि ये वेदों में और हादीस में यहाँ के कायनात में हर चीज से निकाल कर बताई, क्योंकि इस वजूद को पहचानने के वास्ते ये निशानात हर जमाने में एक ही वजूद थी। कोई भी जमाने में जो साथ आए थे उस जमाने में जो है उसकी ना मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ निशानात थे। आप क्या है खटमल ज्यादा हो जाएगी तो उस वक्त ज्यादा हुई तो उस वक्त का आपका ज़हूर हुआ। इसी तरह कोई नबियों का दौर खत्म हो गया लेकिन औलिया अल्लाह के भी निशानात, कुरानी पीर के भी कुछ निशानात है कि एक जमाने को उसको पहचान कर उसके साथ होकर दीन का काम करें। नबी तो एक ही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी कोई नहीं आने वाले, लेकिन इस उम्मत में से खादिमीन आते रहेंगे दीन के। इसी वजह से साहब निशानात बयानात के होते हुए क्या बोले, मैं खादिम खातमुन नबी हूं, यानी खातमुन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं खादिम हूं। इतने निशानात बयानात रहते मैं उस पर फख्र नहीं मुझे, लेकिन मैं ए मुसलमानों मैं एक तुम्हारा भाई हूं, मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, तुम साथ हो जाओ मेरे, लिहाजा तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तो ये बात जो है आपने फरमाई, तो आपने जो है तरक्की बल्कि जो है अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक दीन के मुताबिक अगर ऐसे वजूद के साथ हो। आपने हकीकत में मेराज करा इस जमाने के अंदर। ये मेराज क्या है, अब हम ही किसी गांव में देहात में थे, दीन से बिल्कुल कुछ तो पढ़े लिखे थे, मेरे सामने बिल्कुल ना पढ़े थे, ऐसे बहुत से लोग हैं, मगर लेकिन अल्लाह का फजल है कि कुरान पढ़े हदीस पढ़े लोगों को समझा रहे पढ़ा रहे। तो ये
کسی ایک صحبت کی وجہ سے، ان کی نظر کرم کی وجہ سے، ان کی عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، میں نے اسی طرح سے جتنے مبلغین ہیں ان سب کے یہی ہے، مبین حضرات جو بیعت کرے یا ان کی صحبت میں رہے، ان کا علم کی قدر، ان کی بات کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی طرح سے جو ہے جاری رہا ہے. تو اس امت میں اس دور کے اندر جو ہے ان اللہ والوں کے ساتھ میں جو ہے معراج ہوگی. اگر یہ نہیں رہے گا تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر زمانے میں ہر دور میں معراج ہوگی. تو اس طرح سے 1924 میں حضرت مولانا صدیق مینار چند صاحب اللہ علیہ نے ایک تنظیم بنائے کہ مسلمانوں کو جو ہے اکٹھا کرے اور تمام انسانوں کو ایک جگہ کرے، جس کے اندر 5 شانتی مارگ بول کے 5 مارگ شانتی کے ہے. آج اس تنظیم کے اسی شب معراج کی جو ہے 1924 میں گدر کے مقام پر اس تنظیم کا بنیاد رکھے تھے حضرت مولانا صدیق صاحب پر، کیونکہ اس زمانے کا تھوڑا سرسری اس کا جب ذکر آیا تو تھوڑا سرسری. تو 1924 میں کیا ہوا، تمام جو ہے قوموں جو ہے جو ظالم بادشاہ ہے اس دین کو اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کرے. تو کئی مسلمانوں کو جو ہے آریہ بنا گئے اور 9 لاکھ مسلمانوں کو 70,000 مسلمانوں کو عیسائی بنا گئے. تو اس طرح سے دین کو جو ہے اللہ کے پاس محبوب دین ہے، ان دین عند اللہ اسلام، اس دین کو ختم کرنے کی کوشش. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دیے اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبائیں گے. اسلام دبنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں، بلکہ جو ہے تمام قوموں کو جو ہے اپنے اندر لے کر جو ہے ان کو حیات دینے والا ہے. مٹانے والا بھی نہیں اسلام، مٹنے والا بھی نہیں ہے، مٹانے والا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے اندر لے کے ان کو حیات دینے والا ہے. وہ اب اسلام سے دور رکھ کے نہیں اس کے مقابلے میں آ مل جاتے، لیکن اسلام تو بخش دینے والا ہے، ان کو حیات دینے والا ہے، ایمان دینے والا ہے، ان کو سچائی کا روپ دینے والا ہے، ان کے وجود کو باقی رکھنے والا ہے. جو اسلام کے اوپر محنت کرے، مشقت کرے، ان کی زیارت کے پر مزاروں پر پھول نہیں سکتے. یعنی درگاہ ہے راجہ پاک سوار کی دیکھیے آپ جا کے، کبھی پھول سکتے ادھر ختم نہیں ہوتے دوسرے بلاتے تھے، ادھر چادر ہٹتے تھے دوسرے چادر آتے تھے، کئی ایک کے بعد ایک کے بعد. کیوں؟ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کام کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نقش قدم پہ چلے گئے. یہ معراج ہے حقیقت میں. آج ان کے صبح ان کے پاس آ رہے تو وہ بھی تو اثرات بھی اپنی مسجد حرام تو لے کے گیا بندہ. تو معراج کہتے لے جانے کے معنی لے جانا بولے تو ان سب کو جو بھی پاک ہو گیا، وہ جو ٹھہرتا ہے پاک کرنے والا وجود وہ سبحان کی صفت ہوتا ہے، سبحان کی کیفیت لیا ہوتا ہے. وہ جو بھی سبحان کی کیفیت جس قدر آ گئی انہیں لوگوں کو سیر کرانے والا، جو اب کے مقام پر آیا اطاعت کرنے والا فرمانبردار بن کے جب ضابطۂ ادب کرتا ہے تو اس کی ترقی ہوتی ہے. اگر سرکش کا مقابلے میں آیا تو مٹ جاتا ہے، باقی رہتا ہے. جو ابدیت کے مقام پر رہتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو سبحان کی صفت رہتا ہے وہ ترقی کراتا ہے. تو یہ انسانوں میں بھی آتا رہتا ہے وقتاً وقتاً. جب کوئی سینئر ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں پاک سکتے. تو اس شب معراج کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو ترقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، صحابہ کی معراج، تابعین کی معراج، اولیاء کی معراج، یہ سلسلہ تا قیامت تک شمس و قمر جب تک باقی رہے گا اس کا سلسلہ باقی رہے گا. تو یہ سلسلے کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کی اس رات سے، یہ رات میں کیا ہے، مسلمان کو تو ہر وقت کرنا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، لیکن کچھ بھی اس کے اندر پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کوئی گنجائش رکھ کے کم سے کم روز نہیں کرنے والے یا اس کی ایک جنگت ہونے کے واسطے ایک جمعہ کا موقع رکھا. جمعہ کے بعد میں جو ہے بستی کے تمام انسان روزانہ اپنی مسجد میں پڑھ لو نماز، لیکن جمعہ کے دن جو ہے جامع مسجد میں، پھر جمعہ کے بعد میں جو ہے عیدگاہ میں رکھا سال میں 2 مرتبہ، تاکہ ایک جمع غفیر ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک بڑے امام کی طرح بڑے وجود کے ساتھ کچھ سیکھ سکے. تو اسی طرح سے یا اس میں تو کم سے کم جگنے کی راتوں میں یا شب معراج، شب قدر یا کسی بزرگوں کی عرس میں آنے کا بھی مقصد یہی ہے ان کی تعلیم کو سیکھے، ان کے اوصاف کو سیکھے، ان کے کردار کو سیکھے، ان کی یاد کرے. کیونکہ اکثر ہوتا ہے، میں ایک چیز بتا دوں، انسان کو درگاہ میں جو آنے والے تو اکثر جو ہے بیشتر ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، پہلے ان سے محبت ہو جاتی، بس محبت جانے کے بعد میں ارے بھائی حضرت کیا کریں، تو ہم فاتحہ پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے، ان اللہ ملائکہ درود والی آیت پڑھنا ضروری ہے. اگر ان کے پاس جانے کے بعد، لگنے کے بعد میں، چپکنے کے بعد میں کیا ہو رہا، قرآن کی آیتیں یاد ہو رہے، حدیثیں یاد ہو رہے، پھر اس کے بعد میں کیا کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے تھے،
2 साल भूखे थे, 4 साल भूखे थे, वो गाँव भूखे थे, ये सब पूरे बात में जानते थे। अब उसको डिक्शनरी पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली जाते जाते है तो मालूम खाता उसको। तो वैसा करने की कोशिश करता भाई, जैसा किताब एक इंसान को रहबरी करती, ऐसा ही एक मौजूद है मुकद्दस जो साहिब मजार बनकर भी उसकी रहबरी कर रहा है। तो ये चीज है, इससे दूरी करने वाला वो बेनूर हो जाता है, बल्कि इनसे दूर नहीं बल्कि इनके करीब होने से ही उन्हें हया करो। अब अलबत्ता वो जो है एक बात है कि उन्होंने ऐसा कर दे वैसा कर, अब कैसा कर ले वो अलग चीज है, लेकिन तुम तरक्की करो, उसको सही बात पेश करो, सही उसूल की पैदा करो, गलत दे दो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, उसको कायम करो। एक जमाना था देहातों में नमाज पढ़ाने वाला नहीं था, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते, ईद की नमाज पढ़ाते, दूसरे गाँव से आते थे अक्सर। तो आज जो है इल्म फैला, उस जमाने में भी अल्लाह वाले इल्म दिए गांव में, शहर में, देहात में जाकर। तो आज मुसलमान नजर आ रहे, ईमान वाले नजर आ रहे, हम जो है काबिलियत पैदा हो रही, तो उनकी मेहनत मशक्कत थी उस जमाने के अंदर, उनकी फराहमत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत, उनका एहतराम करते हुए जो है हम कितना भी तरक्की करो, लेकिन उन्होंने बगैर इल्म के जो है हमको गाँव का आगे समझाया ना, उसका बहुत बड़ा एहसान है। आज हमारे वालिद, दादा, परदादा वो सब जो है उसकी वजह से खाए में दिन पर। बहुत सारे लोग सैयद खानदान से शेख है, लेकिन बहुत सारे बगैर उसके है ना भाई। तो जिस जमीन पे आते उस जमीन को पाक करने का है। पाक कैसा हो? तो इस्लाम के अंदर जैसा हम जमीन को अतहु शत्रुल ईमान, ईमान पाकी ईमान है, पानी नहाया, कपड़े धोया, इधर लगाया, ये एक पाकी है। दूसरी पाकी क्या है? इंसान को क्या है? ईमान को पाक करना है। हुस्नुल खल्क़ निस्फुद्दीन, अपने अखलाक को पाक करो। अखलाक ही आधा दीन है, बल्कि बड़ा बद अखलाक है तो उन्हें दीन नहीं होता। आधा दीन ये बाकी आधा ईमान है, दीन आधा क्या है? अखलाक है। बहुत इल्म वाला, बहुत काबिलियत है, लेकिन सामने वाले को हमेशा दूध देने की बात कर रहा, तो अखलाक नहीं, बल्कि सुधार की तरफ बोल सकते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं होना, बल्कि उससे जो तरक्की होना, तुम्हारी सोबत में बैठे ठंडक महसूस होना, अरे फिर मिलना इनसे, फिर बात करना। क्या है हदीस में? हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार अगर मुलाकात हुई तो दोबारा मिलने की पसंद करते थे, बार बार। तो यही पिरामिड पर से मिलने वाले उन्हें भी बार बार मिलना। एक बार ज़ियारत करने दो, जान दो जमाना हो गया, लेकिन अभी ज़ियारत करने गया तो फिर जाना, भाई बहुत दिन हुआ, आपकी ज़ियारत को जाना, मज़ार को जाना, आपके रोजे को जाना, या हम ये देखना। तो कई को तलब आ इसमें कि उनकी कशिश खिंचरी, उनकी मोहब्बत खिंचरी। ऐसा ही जिंदे वाले वजूद के अंदर भी अगर कोई मोहब्बत है तो उससे मिलना, भाई उन्हें बहुत अच्छा इंसान है, अखलाक वाला है, मोहब्बत वाला है, इल्म वाला है, हमको इज्जत देने वाला है, इंसान की कशिश। तो ऐसा ही है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आया कि अगर किसी से हाथ मिलाते, गरीब से भी, अमीर से गरीब कोई मिले, गरीब है तो अमीर है तो इंसान मिलता, गरीब है तो नहीं मिलते लोग, लेकिन सरकार क्या गरीब भी हैं तो ऐसे हाथ मिलाए तो हाथ जब तक उन्होंने नहीं छोड़ दे उस वक्त तक आप हाथ नहीं छोड़ दे। किससे? गरीब से। गरीब है तो अमीर है तो वैसा सवाल नहीं सरकार का, लेकिन लोग क्या करते हैं? अमीर है तो उससे मिलते, उससे बात करते, गरीब है छोड़ते। इस्लाम अमीर गरीब को नहीं देखा, इस्लाम क्या है? तक़वा को देखा। जो कुरान ज्यादा है, ईमान ज्यादा है, तक़वा ज्यादा है, कौम की रहबरी कर रहा है, कौम को फायदा पहुंचा रहा है, उसको देखा है इस्लाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखे, गरीब अमीर नहीं, बल्कि गोरा क्या है हदीस है? गोरे अरबी को अजमी पर फौकत थी, अजमी को अरबी पर फौकत थी, गोरे को काले पर फौकत थी, काले को गोरे पर फौकत थी, बल्कि सब बराबर है। इस्लाम इसी वजह से आपको जो है अफगानिस्तान या मक्का मदीने के रहने वालों के ऊपर नक्शे के ऊपर नहीं चलने का किधर? सहाबा किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नक्शे में चलना है, ईमान वालों के नक्शे में चलना है। अगर ख्वाजा कबीर हिंदुस्तान की सरजमीन पे अरब में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बात तारीफ कर रहे, या दूसरे कोई अफ्रीका में, कोई दमिश्क में है, उनकी याद कर रहे, कहीं को याद कर रहे, वो तो मदीने में है तो याद करना, या हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है, किसी भी हिस्से में है तो ईमान वाला उसकी जो याद कर रहे। बहरहाल अल्लाह ताला इस मेराज की रात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जो है सहाबा की मेराज और हमारी मेराज। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ कर दिया, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात अपने बंदे पे लेकर। जो पाक बन जाता है तमाम ऐबों से, बुराई से, तो वो जो है दूसरे को मेराज करा सकता है। अगर पाक नहीं हुआ, इल्म भी पाक की होना, अखलाक पाक की होना, रिस्क पाक की होना, रिस्क भी इंसान जो है हराम का हलाल का कोसा भी खा ले रहा, पाक होकर मिल रहा, अच्छा बिल्डिंग में रहा, लेकिन रिज़्क खराब हो रहा है तो खून खराब हो जा रहा, कपड़े साफ है लेकिन खून खराब कर रहा,
کیا اللہ پاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہو گیا تو خون کے اندر سے کیسا نکالیں گے؟ کپڑے کو کبھی نکال سکتے، بلڈنگ کو نکال سکتے، غلازہ دے تو جسم کے اندر خون میں آ گیا تو چمڑے کے اندر آ گیا، تمہارے دل کیسا پاک کر سکتے؟ تو پہلے اس کو حلال کرو، پہلے اس کو پاک کرو، غذا کو پاک کرو، ایمان کو پاک کرو، اخلاق کو پاک کرو، اس کے ساتھ کپڑوں کو پاک کرو، اس کے ساتھ جو ہے گھر کو پاک کرو، اس کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے کو پاک کر رہے، گھر کو پاک کر رہے، لیکن دل کو پاک نہیں کر رہے، اپنے غذا کو پاک نہیں کر رہے۔ غذا کو حلال رزق، حلال میں سے بھی حلال رزق ہے، حلال طیبہ، اور جو ہے تیسرا رزق جو ہے رزق جو ہے حسنہ، رزق کے قریب، یہ قرآن مجید میں ہے 4 رزق، اس کے علاوہ جو ہے مکروہ ہے اور حلال کے قریب، حرام کے قریب، اس طرح سے بہت سے رزق ہے، لیکن یہ 4 رزق جو ہے جو رزق کے قریب اللہ والوں کو ملتا ہے، جیسا ہم بزرگوں کے مزاروں پہ جانے کے بعد بھی جو تبرک بول کے کھاتے کہ ہمارے بلائیں مشکلات پریشانی رہنا، ہم نیک ہو جانا، اچھے ہو جانا، ذرا بھائی کھانا بہت ہے ہمارے گھر میں لیکن فاتحہ کا تھوڑا ہو، تو ایسا ہی جو ہے یہ زندہ اللہ والے جو دین کی خدمت کرتے ان کا بھی رزق کے کریم کا جمع اللہ تعالیٰ مغفرتن رزقن کریمہ، وہ کھانے کے بعد میں اس کی مغفرت لازمی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان بن کے انسانوں کی معراج کرائے، صحابہ کی معراج کرائے، صحابہ تبع تابعین کی، اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم رات بہت ہو گئی، آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، تو اس طرح سے جو میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے جو ہے مولانا حافظ صاحب مبلغ اسلام تھوڑی دیر مخاطب کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ بہت دیر سے سن رہے کیونکہ آپ کی کچھ لوگ اصرار کر رہے ہیں آپ کا جو سننے کی چاہتے تو سنیے آپ لوگ کی حافظ آئیے حافظ صاحب عبدالرحمن حافظ صاحب